نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے محلے میں پڑوسی ہے، بیچارہ بہت بیمار ہے، اس کا آپریشن نہ ہوا تو مر جائے گا، کہ اس کی جان بچانے کے لیے قربانی کو وہ کر کے اس کو ساتھ تعاون کر سکتے، قربانی کو ختم کرتے۔ دیکھیے قربانی دو قسم کی ہے، ایک ہے واجب، ایک ہے نفل۔ واجب قربانی کو چھوڑنا یہ گمراہی ہے، دین سے ناواقفیت ہے، اس کو تو ہر حال میں کرنا ہے۔ نفل قربانی یعنی جو وافر بات ساتھ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے کئی جانور ذبح کرتے ہیں۔ اب نفل قربانی میں جو نفلی قربانی ہیں ان کی بجائے ایسے بندے کی، مسلمان کی جان بچانا زیادہ بہتر ہے بنسبت نفل قربانی کے۔ واجب قربانی گمراہی ہے چھوڑنا، نفل قربانی کا وہ اتنا ہی اجر دے دے گا اللہ تعالیٰ جتنا یہ قربانی کرنے سے ہوگا، اتنا غریب کی جان بچانا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر ہے، زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ دن کی طرح رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں تاکہ فارغ ہیں، دن کی گرمی نہیں، مصروفیت بھی نہیں، کوئی بھاگ دوڑ بھی نہیں، ٹھنڈک بھی ہے۔ جی ہاں، دن کی طرح رات کو بھی قربانی کر سکتے ہیں، چاہے کوئی حرج نہیں، لیکن رات سے بہتر دن ہے کہ رات کو سابزر رگے 4 رگے ان میں سے 3 کٹنا ضروری ہے، ہو سکتا ہے رگے نہ کٹ سکیں، تو یہ اس سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رات کو قربانی نہ کریں، دن کو کریں۔ لیکن اگر کسی نے دن کو کر دی تو جائز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ آج کل کچھ لوگ چوتھے دن قربانی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے لیے قربانی 3 دن ہے۔ جو چوتھے دن قربانی کرتے ہیں نا، وہ جانے اللہ جانے، آخرت جانے، قبر جانے۔ ہم رد نہیں کرتے، کسی کو سب مناظرہ نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، کسی کو برا نہیں کرتے، کسی کے ساتھ تکرار نہیں کرتے، تو میں نہیں کرتے، چیلنج نہیں دیتے۔ ہم خود اللہ کے رسول کی فرمانبرداری میں ڈٹ جائیں، کھڑے رہیں، اور دوسرا اگر نہیں کرتا وہ جانے، اس کا کام جانے، تو اس کے لیے دعا کریں، پیار محبت سے تنہائی میں سمجھا سکتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ جانے، اس کا کام جانے، اس کی قبر آخرت جانے۔ لڑائی نہ کریں، مناظرہ نہ کریں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ بعض گاؤں میں عید نہیں ہوتی، تو کیا وہاں نماز سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں؟ صبح کی نماز سے پہلے قربانی قطعاً نہیں کر سکتے۔ ہاں، صبح کی نماز کے بعد اگر عید نہیں ہوتی وہاں تو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن آج کل تو ہر جگہ پر عید ہے۔ البتہ پورے گاؤں میں، گاؤں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں، بڑا علاقہ ہے، اس میں اس پورے علاقے میں سے کسی ایک جگہ بھی نماز ہو گئی اور اب دوسری جگہ پہ جا نماز نہیں ہوئی، قربانی کرنا چاہیں تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہر عمل کی توفیق عطا۔ اسی طرح ساتھی نے سوال پوچھا کہ بعض اوقات نابالغ بچہ یا نابالغ بچی ذبح کرتے ہیں تو کیا وہ جائز ہے؟ بالکل مسلمان ہے، وہ جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نابالغ نہ ہو، وہ ڈر سکتا ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، چھری تیز ہوتی ہے، چونکہ قربانی کے جانور کی چھری بڑی تیز ہوتی ہے، تو اسے احتیاط کی یہی ہے کسی طاقتور آدمی کو۔ ہاں، ہماری بہن بھی ذبح کر سکتی ہے، تو بہن یہ ہے کہ کم از کم اس کا بیٹا، اس کا بھائی، شوہر، والد، 5-6 بندے اس جانور کو پکڑ کے مضبوط کھڑے ہوں تو پھر ہماری بہن بھی چھری پھیرے اور ذبح کرے، یا اسی طرح بچی ہے، بچہ ہے، وہ بھی کرے، تو ورنہ خطرہ ہے کہ نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ محفوظ فرمائے، ورنہ جائز ہے، ذبح کر لیا جائز ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہر عمل کی۔ جس طرح سارے نے سوال پوچھا کہ یہ جو قبلہ رخ لٹاتے ہیں تو کیا لٹانا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، البتہ سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب جانور ذبح کریں تو قبلہ رخ ذبح کریں، بہتر یہ ہے۔ نہیں کریں گے تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن یہ بہتر نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ پچھلے سال کچھ فوت ہو گئے کسائی، بیچارے ذبح کر رہے تھے، جانور بڑے تیز تھے، طاقتور تھے، وہ گھسیٹ کے جانور انہیں مار دیا، تو ایسے موقع پر فائر کر سکتے ہیں بندوق سے۔ ہاں، ایسا جانور ہو جو نقصان دے سکتا ہو، بندے کی موت واقع ہو سکتی ہو، تو اس کو زخمی کیا جا سکتا ہے فائر مار کر۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حرام ہو جائے، اس سے بچیں، بس زخمی کر کے اس کو گرا کر ذبح کر سکتے ہیں، لیکن گولی اس لیے ماریں کہ اللہ نہ کرے وہ ہو گیا، جان نکل گئی تو حرام ہو گیا، تو بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، سے معافی۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہماری بہنیں بھی عید کی نماز پڑھتی ہیں تو کیا ان کا پڑھنا جائز ہے؟ دیکھو، ان پر عید قربان ہے تو نہیں، قربانی کی نماز تو نہیں ہے، لیکن اگر پڑھیں گی تو ادا ہو جائے گی،
اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ بنائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ حج بدل کے طور پر ایک ساتھی نے خود وہ نہیں کیا ہوا حج اپنا، لیکن دوسرے کے لیے حج بدل کر رہا ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ جی بہتر تو یہ ہے حج بدل میں وہ بندہ کرے جس نے اپنا حج کیا ہوا ہو، لیکن اگر حج اپنا نہیں کیا ہوا، کسی نے حج بدل کے طور پر اس کو کہہ دیا ذمہ داری لگا دی اور وہ حج کر رہے تو حج بدل ادا ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق۔ اسی طرح ساتھ سوال پوچھا کہ مکہ مکرمہ میں قربانی ضروری ہے، اپنے وطن میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھو قربانی دو قسم کی، ایک ہے دم شکر کے طور پر، ایک ہے مالداری کے طور پر۔ یہ جو مالداری ہے یعنی استطاعت ہے، اس کو تو آپ کہیں دنیا میں کسی کونے میں بھی کر سکتے ہیں۔ جو دم شکر کے طور پر ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی ضروری ہے، وہ گھر میں کریں گے یا اپنے وطن کریں گے، علاقے میں کریں گے، قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ بنائے۔ پھر ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ حج کے موقع پر چونکہ نائی بہت مہنگے بال کاٹتے ہیں، 20 ریال، 25 ریال، 30 ریال، تو کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ یعنی ایک عورت اپنے شوہر کی، شوہر بیوی کے، اسی طرح بہن بھائی، اسی طرح ماں باپ وغیرہ وغیرہ، جب پوری فیملی اگر کر رہی ہے تو کیا بالکل کاٹ سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو 100% اپنا قربت تعلق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حج مبرور اور مقبول کی توفیق اور اپنے حرمین شریفین کے اللہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس اور روضہ اطہر کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے ہر پیغام کو خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کہلائیں گے۔